رمضان المبارک کا مہینہ، ختم قرآن مجید کی مجلس، شب قدر کی رات اور غالباً رمضان المبارک کی آخری رات، جس قدر قدردانی کی جا سکے وہ کر لیں۔ نہ معلوم اس مہینے کی یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں پھر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں گی اور کس کو نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، کھانا پینا کر رہے تھے، اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے۔ موت پہ صحیح معنوں میں یقین تک نہ تھا، لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی، آج قبروں میں ہے، اور نہ معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہو، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے، دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کریں، عاجزی اور انکساری کریں، تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی یا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے، وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا ہے، اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خداوند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا۔ اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں۔ جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے۔ مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو، جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل میں یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا، لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے، لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خداوند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا اے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے۔
ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے، کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ آئے ابراہیم تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو، تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔
آج سارا چاند کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔